السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں، کہنے کے لیے اب کچھ بچا نہیں ہے، چونکہ مولانا ذیشان صاحب نے جہاں سے بات شروع کی تھی، وادی ایمن سے ہوتے ہوئے فرید اور نظامی کے گلشن کا سفر کرتے ہوئے جب بات حیدر کرار تک پہنچ جائے تو اب کہنے کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے۔ اور حیدر کرار، کل ہی ہمارے دوست حافظ عبدالملک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ شے اپنی نسبت سے ممتاز ہوتی ہے۔ تو عزیزو، آپ کی نسبت جس شے کی طرف ہے اس کی آبرو کا لحاظ آپ کو کرنا ہے۔ آج یہ گڑتنتر دیوس ہے اور یہ ایک ایسا تنتر ہے جو لوگوں سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ ہی لوگ نہیں ہوں گے تو یہ تنتر بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں ایک طرف اس تنتر کی آبرو رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، وہیں دوسری طرف آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ عزیزو، جب کوئی منفی خیال آئے تو صرف ایک صورت تصور کر لینا، رب کعبہ کی قسم آپ اس چیز سے باز آ جاؤ گے، اس منفی تصور سے، اور اس نگیٹیوٹی سے نکل کر کے ایک پوزیٹیوٹی کی طرف آپ موو کر جاؤ گے۔ وہ حضور دائی اسلام کی صورت اور ان کی شخصیت ہے، کیونکہ آپ کی کوشش یہ ہے کہ یہاں سے ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو نہ صرف ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کا بلکہ ہندوستان کے باہر بھی رہ کر کے ہندوستان کی آبرو کا خیال کریں۔ یہ بات ہم جب ہمارے بچے مصر میں جاتے ہیں اور جب ایسے پاون پرو آتے ہیں اور جب ہم وہاں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تب ہمیں لگتا ہے کہ وطن کی آبرو کیسے رکھی جاتی ہے اور اس ترنگے کا مان اور سمان کیسے کیا جاتا ہے، وہاں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ ابھی ایک بچے نے انگلینڈ سے اپنی تصویر شیئر کی، انگریزوں کے درمیان رہ کر کے، جنہوں نے 250-300 سال تک ہم کو پرتاڑت اور پیڑت کیا، اس کے بعد انہی کے بیچ میں جا کر کے ترنگے کا اگر کوئی مان رکھتا ہے، جامعہ عارفیہ کا ایک طالب علم، تو سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، وہ ترنگا کو لہراتا ہے۔ تو عزیزو، آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی رہیں تو یہ جو ترنگا ہے اس کی آبرو کا خیال آپ کو کرنا ہے، اور اگر کہیں کبھی بھی کسی وقت غلط خیال آئے تو اس صورت کو تصور کر لینا، وہ خیال اپنے آپ مٹ جائے گا۔ عزیزو، ایک دو باتیں اور میں آپ لوگوں سے کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ملک آزاد ہوا، اس ملک کو سجایا اور سنوارا گیا، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کا نام آیا۔ اگر آپ کے پوروج نہ ہوتے، سید حسین شہید سہروردی نہ ہوتے، سہروردیہ نسبت سوچئے کہ یہ قربانی دینے والوں کی نسبت ہے، اگر حسین سہروردی نہ ہوتے تو شاید ڈاکٹر بی آر امبیڈکر پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ پاتے۔ پورو لوک سبھا سانسد الیاس اعظمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے لیے پارلیمنٹ کے دروازے ہی نہیں بلکہ کھڑکیاں بھی بند کر دی گئی تھیں۔ اس وقت بنگال کے مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہمیں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو پارلیمنٹ بھیجنا ہے۔ انہوں نے اپنے کوٹے سے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کو اپنے حصے کی قربانی دے کر کے پارلیمنٹ بھیجا تھا۔ تو یہ آپ کی تاریخ قربانی دینے کی۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، میثاق مدینہ قائم اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ایک غریب کا، ایک مزدور کا جو حق مارا جا رہا تھا، اس رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری آپ کے رسول نے آپ پر ڈالی ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی غریبوں کی، شوشتوں کی، ونچتوں کی، پیڑتوں کے حقوق کی رکشا کی بات ہو تو اس میں آپ سب سے آگے نظر آئیں۔ عزیزو، یہ آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ یہ جان لیجئے، کل ہی مولانا رکن الدین فرما رہے تھے کہ جب میرا ایڈمیشن میرے نانا حضور نے یہاں پر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ایک ساتھ 2 ڈگری ملے گی۔ پہلی ڈگری کیا ہوگی؟ وہ عالم کی ہوگی، اور دوسری ڈگری وہ صوفی کی ہوگی۔ تو صوفی وہ صافی ہوتا ہے، اس کے دل میں ذات نہ پوچھو سادھو کی، پوچھ لیجیو گیان۔ تو صوفی کا ذات نہیں ہوتا ہے، اس کا دھرم نہیں ہوتا، اس کا مذہب نہیں ہوتا ہے، مانوتا ہی اس کا مشرب ہوتا ہے اور مانوتا ہی اس کا مذہب ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو، آپ آج یہ سنکلپ لو اور آج آپ یہ وچن لو کہ یہاں سے جب آپ نکلو گے جامعہ عارفیہ سے تو ہر لمحہ، ہر لہجہ آپ اس ملک کی آن بان اور شان اور اس کی آبرو کو بڑھانے کا کام کرو گے۔ آج ہماری سرکار کی یہ خواہش ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ $5 ٹریلین کی ہو، تو اس میں آپ کا کیا حصہ ہونا چاہیے؟ آپ یہ مت سوچو کہ دھرنا دے کر کے، پردرشن کر کے اپنے حقوق مانگے جائیں گے، بلکہ آپ حقوق دینے والے بن جاؤ۔ یاد رکھو، جب آپ کے بزرگوں نے اس ملک کو تاج محل دیا، لال قلعہ دیا، قطب مینار دیا، تو آج یہ ملک ایک سمے ایسا تھا کہ اکبر کی سینا ہوتی تھی، بیربل،
टोडरमल जैसे लोग उसमें सेनापति हुआ करते थे, खजांची हुआ करते थे। तो ये इस मुल्क की ख्वाहिश है, ये इस मुल्क का ये मिजाज है कि हिंदू और मुस्लिम साथ चलते हैं तो हम साथ चलेंगे। सिख ईसाई न हिंदू न मुसलमान है हम, धर्म इंसानियत अपना है, सिर्फ इंसान है हम। ये पहले हमारे सामने इंसानियत धर्म होना चाहिए। आपका मजहब, आपका मशरब ये आपकी मस्जिदों में, आपकी मंदिरों में, आपके गुरुद्वारों में, आपके गिरजाघरों तक सीमित होना चाहिए। लेकिन जब आप उससे बाहर निकलें तो एक हिंदुस्तानी नजर आए, एक सच्चे भारतीय नजर आए। जब भी आप बाहर लैंड करते हैं तो दुनिया में आपकी पहचान मुसलमान और हिंदू के तौर पर नहीं बल्कि एक भारतीय के तौर पर होती है। तो वो शनाख्त आपके जहन में होनी चाहिए कि कैसे इस मुल्क को परवान चढ़ाने में आपको अपना किरदार अदा करना है। $5 ट्रिलियन की इकॉनमी को बनाने में आपको क्या हिस्सा लेना है, उसमें आपको क्या कंट्रीब्यूशन देना है। तो आइए हम इस बात का संकल्प लें कि इस वादी ऐमन से, इस बाबे अली से, इस फरीद और चिश्ती निजामी गुलशन से हम ये संकल्प ले रहे हैं कि इंशाअल्लाह हर लम्हा, हर लहजा हम मुल्क की आबरू के लिए, इस गणतंत्र दिवस को और रंगीन बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए और हसीन बनाने के लिए हम हर पल, हर लम्हा अपने हिस्से का काम करेंगे। और उस नारे के साथ जो ब्रिगेडियर उस्मान ने प्रण लिया था कबायलियों को हराने के बाद, उन्होंने यह संकल्प लिया था 1948 में कि जब तक वो कबायलियों को हरा नहीं लेंगे तब तक वो चारपाई पर नहीं सोएंगे। और हिंदुस्तानी सेना में जोश भरने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान ने जय हिंद का नारा दिया था। तो उसी नारे के साथ, उसी ब्रिगेडियर उस्मान को याद करते हुए आइए हम दुआ करें कि इलाही फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। अभी आपके सामने अहमद सहाफ़ी साहब गुफ्तगू कर रहे थे।